بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتنا خوبصورت موسم ہے، دیکھیں اللہ کی شان، دیکھیں قدرت کے نظارے، دیکھیں کہ اکتوبر کا مہینہ، کتنی پیاری دھوپ اور ساتھ میں آسمان دیکھیں تو پورا بادلوں سے گھرا ہوا ہے، بالکل سیاہ کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، پورا آسمان بادلوں نے کور کیا ہوا ہے اور ساتھ میں دھوپ بھی چمک رہی ہے۔ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی، ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا موسم ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آج کی ریسپی، اب شروع کرتے ہیں۔ آج میں بنا رہی ہوں جی چیزی پوٹیٹو پیزا۔ اس کے لیے آپ کو کسی ڈو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈو بنا کر انتظار کرنا کہ وہ تیار ہو جائے اور پھر بنائیں اور 2 گھنٹے انتظار کریں۔ بس آلو لیں اور ان کو گریٹ کریں اور پیزا بنانا شروع کر دیں۔ اور اس کی ٹاپنگ میں کروں گی جی چکن کے ساتھ۔ تو اس کے لیے میں نے پوٹیٹو لے لیے ہیں 400 گرام، آلو لے کر ان کو اچھی طرح سے چھیل کر دھو کر گریٹ کر لیا ہے۔ بڑے سائز کے آلو ہوں گے تو آسانی سے آپ گریٹ کر لیں گے، تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ بڑے سائز کے ہی آلو لیں۔ ان میں پانی بہت ہوتا ہے تو دیکھیں تھوڑا سا ان کو ہاتھوں سے ایسے پریس کر کے اس کا فالتو پانی نکال دیں، کیونکہ اگر اس میں رہے گا یہ پانی تو یہ جب پین میں آپ ڈالیں گے تو بہت پانی چھوڑیں گے آلو، اور پیزا جو ہے وہ آپ کا وہ نرم سا ہو جائے گا اور دیر لگے گی پکنے میں، زیادہ ٹائم لے گا۔ تو تھوڑا جلدی پکانے کے لیے جو ہے آپ اس کا پانی، فالتو پانی جو ہے وہ نکال دیں۔ ابھی بھی یہ بعد میں بھی بہت پانی چھوڑیں گے جتنی دیر پڑے رہیں گے، تو اس کے لیے ہم اس کی بائنڈنگ کے لیے جو چیزیں استعمال کریں گے تو وہ اس کا پانی جو ہے وہ لے لیں گی۔ تو یہ آلو ہمارے گریٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم ایک باؤل میں لیتے ہیں 2 عدد میڈیم سائز کے انڈے لے لیے ہیں میں نے، ان کو بیٹ کر کے ان آلوؤں میں شامل کر دیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ سپائسز جائیں گے، لیکن بہت ہی کم اس میں سپائسز جائیں گے، کیونکہ ہم اس میں جو چکن ڈالیں گے اس کے اوپر لگائیں گے تو وہ مسالے میں بنا ہوا ہے، تندوری مسالے میں بنا رہی ہوں میں اس کو، تو اس لیے اس میں ہم مسالہ نہیں ڈالیں گے زیادہ تر۔ جو 1 ٹی سپون میں نے یہ لال مرچ کا پاؤڈر، 1 ٹی سپون نمک، اپنے پسند کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ، میں یہ 1 ٹی سپون یوز کر رہی ہوں۔ 2 ٹیبل سپون میں نے میدا استعمال کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں، ہاتھ کی مدد سے کر لیں تو جلدی اور آسانی سے ہو جائے گا، اور ذرا زیادہ اطمینان بھی رہتا ہے کہ اچھی طرح سے کام ہو گیا ہے۔ ایک پین میں 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل ڈالیں۔ ویسے تو ضرورت اتنی نہیں ہوتی اس میں نان سٹک پین میں آئل کی، لیکن آلو جو ہیں وہ پھر وہ ذرا ڈرائی سے لگتے ہیں، پک کر وہ ڈرائی سے ہو جائیں گے، تو اس لیے آپ اگر لگا دیں تو بہتر ہے۔ میں نے بھی 2 ٹیبل سپون اس میں آئل یوز کیا ہے۔ یہ بیٹر اس میں ڈال دیں اور ہلکی آنچ پر اس کو گرم کرنا ہے، آئل کو، پین کو بہت ہی ہلکی آنچ پر، تیز گرم ہوگا تو یہ جلدی آلو پک جائیں گے۔ ان کو اچھی طرح سے پین میں پھیلا کر سائڈوں سے بھی جو ہے وہ ذرا اندر کی طرف موڑ دیں، تاکہ خوبصورت سی گول سی شیپ بن جائے، گول روٹی بن جائے آپ کی، یہ گول پیزا بن جائے آپ کا۔ تو اب اس کو ہم 10 منٹ کے لیے جو ہے وہ کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ بالکل ہلکی آنچ پر پکانا ہے اس کو، تاکہ جلدی پک کے یہ آلو جل نہ جائیں۔ تو میں نے یہ فریز کیا ہوا چکن نکالا تھا، جس کو میں نے آلو تیار کرنے سے پہلے اس کو میں نے رکھ دیا تھا تاکہ یہ ڈی فروسٹ ہو جائے۔ 1 چمچ میں نے 1 ٹیبل سپون آئل اور 1 چمچ وائٹ ونیگر ڈال کے رکھ دیا تھا اس کو پکنے کے لیے۔ تو یہ اتنی دیر میں، جتنی دیر میں نے آلو تیار کیے، بیٹر تیار کر کے پکنے کے لیے رکھا ہے، اتنی دیر میں یہ بھی ڈی فروسٹ ہو گیا ہے۔ تو اب اس میں نے تھوڑا سا تندوری مسالہ، دہی اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے، تھوڑا سا آئل بھی میں نے اور ڈال دیا ہے کیونکہ بہت ہی کم تھا وہ آئل، تو تھوڑا سا اور ڈال کے اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مزیدار سا چکن ٹکا تیار ہو جائے گا، جو کہ ہم اس پیزے کے اوپر ڈال دیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں، 10 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں اس کو۔ یہ دیکھیں جی، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا، ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا سا رنگ آ گیا ہے، اور یہ پک بھی چکے ہوں گے آلو 10 منٹ میں۔ بالکل ہلکی آنچ پر ہم نے پکایا ہے، اس لیے بڑا ہی خوبصورت سا کلر آ کے تیار ہو گئے ہیں یہ۔ اس کو ایک پلیٹ میں نکال کر پلٹ دیں تاکہ دوسری طرف سے بھی پک جائے۔ تو اب ہم یہ جو سائڈ پک چکی ہے اس پر کیچپ ڈال دیتے ہیں۔ 2 سے 3 چمچ ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ کیچپ کی یوز کر لیں اس پر، اور چمچ کی مدد سے اس کو سارے روٹی کے اوپر پھیلا دیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے چکن ڈالنا ہے،
جو چکن ہم نے تیار کیا تھا اس میں سے یہ آدھا میں نے شریڈ کر لیا ہے. اس طرح سے ہمارا ڈبل اس کی ہو جائے گی تو زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا. یہ چھوٹا چھوٹا کر کے یہ میں نے اس پر ڈال دیا ہے. تھوڑی سی کیچپ اور ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ پیزا چکن اور آلو جو ہیں وہ ڈرائی نہ لگیں. ایک لیئر اب اس کے اوپر ہم چیز کی لگا دیتے ہیں. اپنی پسند کا جو آپ کو پسند ہو وہ چیز یوز کر سکتے ہیں. میں نے یہ گاؤڈا چیز یوز کیا ہے. اس کو گریٹ کر کے اوپر ڈال دیں. اچھی سی خوبصورت سی تہ لگائیں، زیادہ سارا یعنی کہ لگائیں. فل کر دیا میں نے کور اس کو، اور جو باقی کا چکن تھا وہ بھی اس کے اوپر لگا کر اس پر میں نے یہ خشک دھنیا، ہرا دھنیا خشک کیا ہوا جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر سپریڈ کر دیا ہے. بڑی اچھی کمبینیشن ہوتی ہے اس کی چکن اور آلو کے ساتھ. تو اب اس کو ہم نے پھر سے 10 منٹ اب دوسری طرف سے بھی بیک کرنا ہے. اوپر کور کر دیں تو یہ چیز بھی جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گا اور یہ اچھی طرح سے پک جائے گا نیچے سے بھی. تو اب اس کو دیکھتے ہیں 10 منٹ کے بعد بالکل تیار ہو گیا ہے. بہت خوبصورت سا ہلکی آنچ پر پک کے بہت ہی اچھا سا تیار ہو گیا ہے یہ. تو اب ہم یہ کھانے کے لیے ریڈی ہے. اس کو ایک پلیٹ میں نکالیں، اس کے پیسز کٹ کریں اور سرو کریں. آپ یقین کریں یہ سب کو ہی بہت پسند آئے گا، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو. اتنا مزیدار پیزا ہے کہ منٹوں میں جو ہے غائب ہو جائے گا. بچوں کو تو اتنا ہی پسند آنے والا ہے. یہ آپ لنچ میں بھی بنا سکتے ہیں، شام کے کھانے میں بنا سکتے ہیں، یا شام کی چائے کے ساتھ. اور مہمان آ جائیں تو آپ کی مشکل ہی آسان ہو جائے گی. یہ آدھے گھنٹے میں دیکھیں تیار ہو جاتا ہے. مہمانوں کو چائے کے ساتھ سرو کریں تو مہمان خوش ہو کر جائیں گے آپ کے. اور بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں. تو چلیں، جب آپ کا دل کرے آپ بنائیں، ٹرائی کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا پیزا کیسا بنا ہے. میری بات کا یقین کریں تو بہت ہی مزیدار ہے، بہت ہی ٹیسٹی ہے. بہت سپائسی سا میرا پیزا بنا تھا. تو آپ بھی بتائیے گا آپ کا پیزا کیسا بنا ہے. تو اب جو ہے وہ ہم پیزا کھاتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ایک دعا کے ساتھ، اپنے پیارے وطن کے لیے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے وطن کو خوشحالی اور امن و سلامتی عطا کرے اور اس کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو تباہ و برباد کر دے. آمین.